بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال جب بجٹ پیش ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے اور ہم بجٹ کو کور کرتے رہے ہیں، اکانومی یا کامرس کے یا بزنس کے جو جرنلسٹ ہوتے تھے ان کے درمیان ایک دوڑ ہوتی تھی کہ کون بجٹ کے جو سیلینٹ فیچر ہیں اس کو سب سے پہلے چھاپ۔ ہمارے ایک کولیگ ہوتے تھے، ڈان میں کام کرتے تھے، شوکت علی صاحب۔ تو شوکت علی صاحب کی دو خصوصیات تھیں۔ شوکت علی صاحب ایک تو ہر دفعہ بجٹ جو تھا وہ پہلے چھاپا کرتے تھے، ایک دن پہلے چھاپ دیا کرتے تھے کہ کل یہ بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے۔ پھر دوسری خصوصیت یہ تھی کہ جب اگلے دن وہ غلط ثابت ہو جاتے، اگر غلط ثابت ہو جاتے تو انہوں نے یہ نہیں ماننا ہوتا تھا کہ میں غلط ثابت ہو گیا، انہوں نے اس بات پہ اصرار کرنا ہوتا تھا کہ نہیں وہ غلط ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی، میں نے صحیح چھاپا۔ یعنی حکومت کو بجٹ کی سمجھ نہیں آئی، میں جو کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، آپ میری بات سن۔ شوکت علی صاحب نے کی سٹوریز اکثر درست بھی ثابت ہوئی، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ ہی غلط ہوتی تھی، وہ اکثر درست بھی ثابت ہوئی ہیں۔ لیکن جس سال ان کا تکا نہ لگنا یا جس سال ان کو بتانے والے نے اوپر نیچے بات کر جانی، اس سال پھر شوکت علی صاحب کا اگلے دن جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہوتی تھی اس کے اندر لوگوں نے ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کرنا۔ وہ بہت سنجیدہ اور سیریس صحافی تھے۔ خیر، یہ تو بات آ گئی اس حوالے سے۔ اچھا، اسی طرح پولیٹکس کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی ہونے جا رہی، اس قانون سازی کی نٹی گریٹی اور موٹی موٹی اطلاعات لے کے لوگوں کو بتانا کہ میں سب سے زیادہ معتبر آدمی ہوں اور میں آپ کو سب سے پہلے اور سب سے سچی خبر دے رہا ہوں، یہ ہمارے بہت سارے جرنلسٹوں نے کی۔ اون شرازی صاحب ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے بھی 5 یا 6 پوائنٹ بتا دیے، لیکن وہ بہت ویک پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان 20 پوائنٹ کے نتیجے کے اندر کم از کم 90 لاز کے اندر ترامیم ہو جانی، ٹھیک ہے۔ اور پہلے جو میں 2 پڑھے ہیں جو سامنے آیا ہے، اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے سبز قدم کے باعث جو اس کا سکرپٹ سامنے آیا ہے ان ترامیم کا، اس میں پہلی ترمیم جو ہے وہ مریم اورنگزیب کی فرمائش پہ ہو رہی، مطلب کہ صاف پانی اور رہنے کے زندہ رہنے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے نا، آرٹیکل 9 کے اندر، جو آئین کا آرٹیکل 9 ہے اس کے اندر ہر شخص کے بنیادی حقوق کے اندر جہاں پہ باقی ساری چیزوں کی گارنٹی ہے، جس کے اندر رہنے کا، کاروبار کرنے کا، ایک جگہ پہ سے دوسری جگہ جانے کا، یہ حق جو ہے یہ اس کے بنیادی حقوق سمجھے گئے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے صاف آب و ہوا کا لفظ بھی جمع کروانا ہے، تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ بھی ایک قانون کے اندر تبدیلی ہونی۔ اس طرح آرٹیکل 17 کے اندر بھی کوئی تبدیلی ہونی ہے، وہ بھی کوئی اس طرح کی سمبولک قسم کی تبدیلی ہے۔ تو وہ جو 90 ہونی تھی ترامیم، اب کون کون سی ان کو بتائی جائیں، اور یہ تو پہلی جو ترمیم میں نے آپ سے عرض کی ہے، یہ تو چٹخارے دار بھی نہیں ہے، نہ اس کا مزان ہے، ٹھیک ہے نا، کی خیال۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر اس کے بعد نا، اب کچھ جرنلسٹوں نے، کسی نے 6 پوائنٹ بتائے، کسی نے 8 پوائنٹ بتائے، کسی نے 2 پوائنٹ بتائے، لیکن وہ جو کاغذ جس کے اوپر لکھا ہوا تھا، جو کہ اب سامنے آ گیا ہے، جو کاغذ جس کے اوپر وہ قوانین لکھے ہوئے تھے، اس کاغذ کی کوئی تصویر لے کے دینے کو تیار نہیں تھا۔ جس طرح ہم بزنس کے جرنلسٹ جو ہیں وہ بجٹ کے اس صفحے کی باقاعدہ تصویر لے کے ٹی وی پہ چلاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جناب ہم نے بجٹ حاصل کر لیا، اس طرح اس کو اس وقت تک کسی نے فراہم نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، چونکہ انڈر اوتھ سے سارے اور سب نے کمٹ کیا ہوا تھا پارلیمنٹ کے جن لوگوں کے پاس تھی، تو وہ جب نہیں بتاتے تھے تو جرنلسٹوں نے پھر الٹا بیانیہ بنایا، دیکھو جی کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کیا، اپنے ارکان کے ساتھ شیئر نہیں کیا، پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ مجھے سے کسی ٹی وی چینل میں پوچھا گیا تو میں نے کہا یہ باقی لوگ اتنے دنوں سے مذاکرات کس چیز پہ کر رہے تھے؟ اگر وہ شیئر ہی نہیں ہوا تو پھر آپ آپس میں اتنے گھنٹوں بیٹھ کے یہ اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کے گاجروں کے حلوے کے اندر میٹھا کتنا ہے، یہ ڈسکس کر رہے تھے، قانون ہی ڈسکس کر رہے تھے نا۔ مولانا نے قانون کے اندر بعض ترامیم ہی مسترد کی ہے نا، وہ کیسے کہہ رہے تھے اگر وہ شیئر نہیں کیا؟ شیئر ہوا، لیکن جرنلسٹ ناکام ہوا، وہ اس کا جو مسودہ تھا اس کو اپنے ٹی ویز کو دینے کے اوپر جب ناکام ہو گئے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ تو کسی سے شیئر نہیں کر رہے۔ اچھا،
اب آپ کے سورسز ہوتے ہیں حکومتی پارٹی میں بھی اپوزیشن کے اندر بھی. آپ نے جا کے اپنے سورس سے کہا یار وہ اسکرپٹ تو دکھا دے تھوڑی سی اس کی کاپی. اب اس نے نہیں دکھانا, وہ جھوٹ بول دے گا. مجھے یاد ہے 1992 کا بجٹ تھا شاید, سرتاج عزیز صاحب بجٹ پیش کرنے جا رہے تھے راہداری میں. میں نے ان سے پوچھا سر ڈیویلیوشن کرنا ہے, اور کہا نہیں, گزر گئے. اندر جا کے تقریر کی 7% ڈیویلیوشن کا آتا. بعد میں اگلے دن پریس کانفرنس تھی, پریس کانفرنس کے بعد چائے پہ وہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائے تو میری طرف دیکھ کے مسکرائے, کہتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو بجٹ پیش کرنے کے لیے جاتے ہوئے بتاؤں گا کہ میں ڈیویلیوشن کا اعلان کرنے جا رہا ہوں؟ ارے اللہ کے بندے میں نہیں بتا سکتا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ انڈیا کا فائنانس منسٹر, اس سے جب لوگ پوچھتے تو مسکرا کے کہتا نہیں کر رہا. امریکہ کا سیکٹری فائنانس جو ہوتا ہے وہاں پہ سیکٹری کہلاتا ہے نا منسٹر, تو وہ جو سیکٹری ہے وہ نہیں کر بتاتا. یار یہ بتانے والی بات نہیں ہوتی, یہ آفیشیل سیکرٹ ہوتا. ہم نے یہی کہنا ہے کہ نہیں. اسی طرح جن لوگوں کے پاس یہ کاپی پہنچی تھی قانون کو, انہوں نے یہی کہنا تھا کہ ہمارے پاس نہیں آیا, یار سانوں بھی نہیں پتا. اور یہاں سے ہمارے نلائق, نکھد, نااہل اور کرپٹ جرنلسٹوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ لو جناب حکمران جماعت نے اپنے ارکان کو نہیں پتا سی, ان کے پاس بھی تو کہیں اور سے سکرپٹ آیا تھا. یعنی اپنے نلائکی کے اوپر. یعنی آپ جو ہیں وہ حکومت کا سٹرونگ جو ہولڈ تھا اس کو نہیں توڑ پائے, تو اپنی ناکامی کا اعتراف کر کہ نہیں بھائی وہ بڑے سٹرونگ رہے اس وقت. یہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے, خاندانی تربیت چاہیے ہوتی ہے, اور صاف دل چاہیے ہوتا ہے. کرپٹ لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے کہ جو نان پی ٹی آئی لوگ تھے, جب انہوں نے اپنی نااہلی کو چھپانا چاہا تو یہ کہا کہ جو پرو پی ٹی آئی تھے ان کا بیانیہ اس کے اوپر پھر مزید مرچیں ڈال کے ہونا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعظم نذیر تارڑ, ان کی پوری ٹیم اگرچہ وہ ناکام ہوئی لیکن اس محاذ کے اوپر وہ 100% کامیاب ہوئی. اور پیپلز پارٹی کی ٹیم کہ انہوں نے جرنلسٹوں کو اصل مسودے کی ہوا تک نہیں لگنے دی. یہ جو قانون پاس ہونا تھا, ٹھیک ہے, اور تب تک نہیں لگنے دی جب تک کہ مولانا فضل الرحمان کی ہٹ دھرمی نے بیچ چرائے ہڈیاں نہیں پھوڑ. اور مولانا نے وہ مسودہ منگوایا ہے, ٹھیک ہے. مولانا کو پہلے وہ مسودہ دینے کی کوشش کی گئی, مولانا نے کہا نہیں آپ مجھے زبانی بتائیں. تو مولانا کو زبانی بتایا ہے جا کے منسٹر صاحب نے بھی, اور ان کے ساتھ جو ٹیم جاتی رہی ہے اس نے جا کے زبانی بتایا. انہوں نے اس کے اوپر اتفاق کا اظہار کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے مسودہ مانگ لیا اور ٹائم مانگ لیا. ان کو وہ مسودہ بھی دے دیا گیا اور ٹائم بھی دے دیا گیا. ادھر سے وہ مسودہ جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچا, ادھر سے ٹھک ٹھک کر کے مختلف واٹس ایپ گروپوں سے مجھے وہ اسکرپٹ کی کاپیاں آنا شروع ہو گئی, کر دو گل. اور وہ کاپی پیورلی لگ رہا تھا کہ جلدی میں جناب کیمرے سے کھینچی گئی. تو عبدالغفور حیدری صاحب اس طرح کے موقع کے اوپر اکثر مولانا فضل الرحمان کی بھی لات کاٹ جایا کرتے ہیں. انہوں نے حیدری قسم کا کام کرنا تھا, وہ کیا انہوں نے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ اپنی نااہلی, نالائکی اور کرپشن کے اوپر بخ بخ کرنے کی بجائے اپنی ناکامی کا اعتراف کریں اور کہیں کہ وہ اس پہ بریک ان نہیں کر سکے اس سکرپٹ کے لیے. وہ سکرپٹ اتنا ہی خفیہ ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک وہ فائنل نہیں. نمبر 1, اس کے اندر ترامیم کی گنجائش رکھی ہوئی تھی. ان کے پاس تو سب آج کے دن 12 ربیع الاول والے دن بھی میرا خیال نہیں, اس سے ایک دن پہلے وہ گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری 11 کی شام کو گئے, 11 ربیع الاول کی شام کو گئے ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس. اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس میں جو تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں تبدیلیاں کر. آپ کے خیال میں جو پوائنٹ غلط ہے وہ آپ پوائنٹ اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کریں, ٹھیک ہے نا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھر بھی کہا دیکھ یار میں نے 4 دن گالا نہیں پہن رہی ہیں یوتھرا کو, یہ تو انہوں کی اعتراض ہے. ویسے بھی اب آپ نے وہ اس کے اوپر میں ایک الگ ولاگ کروں گا کہ اب جو آئندہ حکومت کے لیے جو ایجنڈا ہے اگلے 1 مہینے کے لیے وہ کتنا سٹرونگ ہے, اور اس ایجنڈے سے پاکستان میں کیا بہتری آ سکتی ہے, اس کے اوپر میں ایک الگ ولاگ کرنے لگا ہوں میں ابھی اس نشست کے اندر. اینی ہاؤ, تو بھائی کسیانی بلی کھمبا نوچ, ٹھیک ہے نا.
اسلام آباد کی کھسیانی بلیاں اپنی شکست کا اعتراف کرے، کیوں اسی ٹھیکہ لے آئے کہ ہر دفعہ لاہور میں جرنلسٹوں نے خبر بریک کر دی ہے ڈاکومنٹ سمیت؟ کام کر کے کھایا کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وزارتوں میں سے جا کے نوٹیفکیشن اٹھا کے خبریں دینا خبر نہیں ہوتی. اصل خبر یہ ہوتی ہے کہ لاہور میں بیٹھے ہوئے وہ نوٹیفکیشن لاہور پہنچ جائے اور یہاں سے خبر دے دی جائے، اور اسلام آباد والا جرنلسٹ جو ہے نا وہ منہ اٹھا کے دیکھتا رہے، اور خبر بھی ایسی ہو جو اخبار کے فرنٹ پیج پہ ٹھکے اور لیڈ لگے بزنس ریکارڈر کی. کر چکا ہوں میں یہ سارے کام. تو بہرحال میں نے کہا کہ ایک پہلو یہ بھی ہے، میں کچھ سارا اس کو ٹوٹیلیٹیرین میں نہیں کہہ رہا کہ ٹوٹل پہلو یہ ہے، ایک پہلو بہت سارے جرنلسٹوں کی طرف سے ہاؤ ہو کرنے کا یہ بھی ہے، اور آپ اگر ان کی اس نااہلی پہ اشارہ کریں گے تو آپ کو پارٹی کا ایجنٹ کہیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ اور کہنا شروع کر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.